بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خاموشی ایز امرہ شیخ، کیس نمبر 1۔ آیات: گھر نہیں جانا کیا، اٹھو جلدی۔ وردہ آیات کی دوست جو اسی کے پڑوس میں رہتی تھی اندر آتے ہوئے بولی۔ پوری کلاس خالی تھی مگر آیات یوں ہی خاموشی بیٹھی سامنے لگی بورڈ کو دیکھے جا رہی تھی۔ وردہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً اندر نہیں آتا، سب پاگل کہتے چلے جاتے یا پھر ڈر کر بھاگ جاتے۔ ڈر اسے دیکھ کر نہیں بلکہ اس کے یوں اکیلے بیٹھ کر سامنے دیکھنے سے لگ رہا تھا، ورنہ آیات تھی ہی بہت خوبصورت اور نازک سی، بالکل گڑیا کی طرح۔ جب وہ مسکراتی یا ہنسی تو گال پہ ڈمپل اس کی خوبصورتی اور معصومیت میں اضافہ کر دیتی۔ اس کے بال گھٹنوں تک آتے تھے، جن سے اسے بہت محبت تھی، مگر وہ اپنی خوبصورتی سے بے نیاز تھی، یا شاید وہ اپنے آس پاس ان دیکھی چیزوں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ آیات اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ شادی کے 7 سال بعد بڑی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوئی، مگر وہ ڈاکٹرز کے مطابق شروع ہی سے قوت گوئی سے محروم تھی۔ وہ لوگ راولپنڈی کے رہنے والے تھے، مالی حیثیت سے بھی ٹھیک تھے، خاندان والوں کا اتنا ملنا ملانا نہیں تھا۔ وردہ نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آیات جیسے نیند سے بیدار ہوئی، گردن موڑ کر وردہ کو دیکھا، پھر چاروں طرف نظر گھمائی تو لرز کر رہ گئی۔ وہ پیچھے ہی بیٹھا اسے جانے کب سے دیکھ رہا تھا، کالے لباس میں، آنکھوں میں سرما ڈالے، اپنی وحشت زدہ نظروں سے اسے بیٹھا دیکھا جا رہا تھا۔ آیات نے جلدی سے نظریں پھیریں، پھر کانپتی ٹانگوں سے کھڑی ہوئی، اپنا بیگ اٹھایا۔ وردہ نے اس کا ہاتھ پکڑا تو کپ کپا گئی۔ آیات کا ہاتھ برف کی طرح سخت ٹھنڈا تھا۔ کلاس سے نکلنے سے پہلے اس نے پھر ایک بار مڑ کر دیکھا، وہ وہیں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ آیات جلدی سے باہر نکلی۔ پیچھے کلاس میں اندھیرا ہو گیا تھا، ساتھ ہی کسی کا بھاری خوفناک قہقہ گونجا۔ آ جاؤ بیٹا، کھانا کھا لو۔ آیات کی امی کھانا لگاتے ہوئے آواز دے رہی تھی۔ آیات اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے کالج کا کام کر رہی تھی۔ آیات 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 نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کسی نے اس کے کان میں پھر سرگوشی کی۔ آیات آیات نے ہاتھ سے سب پھینکا اور کمرے سے دوڑ لگا دی۔ ارے آ گئی، میں بلانے ہی آ رہی تھی تمہیں۔ آ جاؤ بیٹا، آ گئی تم، میں بلانے ہی آ رہی تھی تمہیں، آ جاؤ بیٹا۔ آیات اسباب میں سر ہلاتے بیٹھ گئی۔ کھانے کے دوران اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ جلدی جلدی کھانا کھا کر اس نے اشارے سے سونے کا بتلایا اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ باتھ روم جا کر ہاتھ دھوئے، دانت برش کیے، پھر واپس کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹی۔ آیت الکرسی پڑھ کر خود پر پھونک ماری اور سونے لیٹ گئی۔ رات کے کسی پہر دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز سے وہ نیند سے بیدار ہوئی۔ گردن موڑ کر باتھ روم کے دروازے کو دیکھا تو ڈر سے کپ کپا کر رہ گئی اور آنکھیں دہشت سے پھٹ گئیں۔ وہ وہیں کھڑا تھا، وہ وہیں کھڑا تھا، بہت ہی خوفناک چہرہ لیے۔ شاید وہ غصے میں تھا، لہو ٹپکاتی نظروں سے اسے گھورتا رہا۔ شاید نہیں، یقیناً وہ قریب نہیں آ پا رہا تھا اس کے۔ ہاں، اسے یاد آیا کہ اس نے آیت الکرسی پڑھ کر خود پر حصار کیا ہوا تھا۔ ضرور کوئی شیطانی مخلوق تھی، تبھی وہ صرف تڑپ کر رہ گیا تھا۔ آیت چیخنا چاہتی تھی مگر بے بس تھی، رونا چاہتی تھی مگر جانے آنسو کیوں نہیں آ رہے تھے۔ اس نے دیکھا وہ کچھ کہہ رہا تھا اسے، مگر وہ اس زبان سے ناآشنا تھی۔ آیت نے آنکھیں سختی سے بند کی، پھر آیت الکرسی پڑھ کر خود پہ ایک بار پھر حصار کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ واپس سو گئی۔ دوسرے دن صبح کا واقعہ ہے کہ آیات دروازہ بند کر لو، میں اور تمہارے ابو جا رہے ہیں۔ رفیق انکل کا پتہ ہے نا بیٹا، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہم ہاسپٹل دیکھنے جا رہے ہیں، جلدی آ جائیں گے، گھبرانا نہیں اور دروازہ مت کھولنا۔ آیت نے اشارے سے جانے کی اجازت دی۔ علینا بیگم نے مسکرا کر بیٹی کو پیار کیا، مگر کس کو پتا تھا کہ آج آخری بار دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں۔ آیت نے دروازہ بند کیا، اچھی طرح لاک کیا اور دوڑ کر اپنے کمرے تک آئی۔ کمرے کو اندر سے بند کیا، پھر بھاگ کر بیڈ پر جا کر
بلینکٹ اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ بہت دیر تک دروازے کو دیکھتی رہی۔ ایک گہری سانس لے کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ نہ جانے کب اس کی آنکھیں بند ہوئیں۔ نیند میں وہ محسوس کر سکتی تھی کہ کوئی اس کے قریب آ کر لیٹا ہے۔ آیت اٹھنا چاہتی تھی مگر وہ ہل نہیں پا رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اس پر جھک رہا تھا۔ وہ اس پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی گرم سانسیں اسے اپنے گردن پر محسوس ہو رہی تھیں۔ آیات کو کراہت آ رہی تھی اس کی قربت سے۔ اس نے آیت کے دونوں ہاتھوں کو جکڑا۔ اس سے پہلے وہ اس پر پورا حاوی ہوتا، آیت نے بہت مشکل سے اپنی زبان کو حرکت دی۔ بسم اللہ، بسم اللہ ہی پڑھا تھا کہ جب اس کی گرفت کمزور پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گئی۔ آیت جھٹکا کھا کر اٹھی، پسینے سے بھرپور کمرے میں چاروں جانب دیکھنے لگی، پھر سہم کر خود میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اسے پتا تھا وہ جو کوئی بھی ہے بہت گندی شے ہے جو اللہ کے کلام سے دور بھاگتی ہے۔ آیات جلدی سے اٹھی، وضو کیا، جتنی بھی قرآنی آیات اسے یاد تھیں سب پڑھنے لگی۔ کوئی بہت زور زور سے دروازے بجا رہا تھا، جیسے دروازہ ہی توڑ دے گا۔ آیات جو پڑھتے پڑھتے تھوڑا سکون میں آئی تھی، یکدم ڈر کر دروازے کی سمت دیکھنے لگی۔ اس کے دیکھنے سے کوئی بجلی کسی تیزی سے اس کی طرف آیا اور زور سے اسے دھکا دیا۔ آیات کا سر بہت زور سے سائڈ ٹیبل پہ لگا کہ تکلیف سے آیات بے ہوش ہو گئی۔